کائنات تخلیق ہو چکی تھی، آسمان قائم کیے جا چکے تھے، زمین بچھا دی گئی تھی، فرشتے نور سے پیدا ہو چکے تھے، اور اب اللہ کی تخلیق کا سب سے عظیم مرحلہ شروع ہونے والا تھا، انسان کی تخلیق۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو زمین میں ایسے کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کا آغاز فرمایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ نے انسان کو سیاہ مٹی سے، سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ یہ پہلا انسان تھا، یہ پہلا نبی تھا، یہ انسانیت کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، ان کے نام بتاؤ، اور آدم علیہ السلام نے وہ سب نام بیان کر دیے۔ اسی لمحے واضح ہو گیا، انسان کو علم کی بنیاد پر فضیلت دی گئی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ایک کے، وہ تھا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا غرور تھا، یہ پہلی نافرمانی تھی۔ اللہ نے ابلیس سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی اور کہا، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ ہوگا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، انہیں سکون دیا، انہیں عزت دی، اور انہیں ایک آزمائش دی۔ یہ آزمائش کیا تھی؟ یہ انسانیت کی سب سے پہلی آزمائش تھی، اور یہی آزمائش زمین پر انسان کے آنے کا سبب بنی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے، اور یہی کہانی ہم اگلی قسط